ہماری کہانی قبل از تاریخ کی دھند سے شروع ہوتی ہے، جب انسان ابھی بھی شکاری تھے۔ خانہ بدوش طرز زندگی سے آباد معاشروں میں منتقلی نے تہذیب کی پیدائش کو نشان زد کیا۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع زرخیز ہلال میں سومیریوں نے 3500 قبل مسیح کے آس پاس دنیا کے پہلے شہر تعمیر کیے۔ ان ابتدائی شہری مراکز نے تحریر، کانفارمز اور پیچیدہ سماجی درجہ بندی کی ترقی کا مشاہدہ کیا۔ سومریوں نے مستقبل کی سلطنتوں اور تحریری تاریخ کی آمد کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے کنارے قدیم مصری اپنا منفرد راستہ اختیار کر رہے تھے۔ 3100 قبل مسیح کے آس پاس فرعون نارمر کے تحت بالائی اور زیریں مصر کے اتحاد نے دنیا کی سب سے پائیدار اور پراسرار تہذیبوں میں سے ایک کا آغاز کیا۔ دریائے نیل کے سالانہ طغیانی نے زراعت کے لیے زرخیز مٹی فراہم کی، جس سے مصر کو پھلنے پھولنے اور اہرام جیسے قابل ذکر تعمیراتی عجائبات تعمیر کرنے کا موقع ملا۔ کانسی کا دور تقریباً 3000 قبل مسیح میں شروع ہوا، اور دنیا بھر کی تہذیبوں نے اس پائیدار مواد سے پیچیدہ اوزار، ہتھیار اور آرٹ بنانا شروع کیا۔ ایجین میں میسینیائی تہذیب نے تقریباً 1600 سے 1100 قبل مسیح تک غلبہ حاصل کیا۔ وہ اپنے پیچیدہ محلات اور ہومر، ایلیڈ اور اوڈیسی سے منسوب افسانوی نظموں کے لیے مشہور ہیں، جو ٹروجن جنگ اور اوڈسس کی مہم جوئی کو بیان کرتے ہیں۔ وادی سندھ، موجودہ پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں 3300 قبل مسیح کے آس پاس تہذیب کا ایک اور گہوارہ ابھرا۔ وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے، منصوبہ بند شہروں، ایک جدید نکاسی آب کا نظام اور ایک رسم الخط پر فخر کرتی تھی جسے ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا۔ اس قدیم تہذیب کے لوگ میسوپوٹیمیا اور دیگر خطوں کے ساتھ تجارت میں مشغول تھے، جس نے ایک پیچیدہ اور باہم مربوط قدیم دنیا کو ظاہر کیا۔ 24ویں صدی قبل مسیح میں اکد کے سارگون نے میسوپوٹیمیا میں دنیا کی پہلی سلطنت، اکدیائی سلطنت قائم کی۔ سرگون کی حکمرانی نے قدیم مشرق قریب میں اکدیائی زبان کے لیے ایک زبان بننے کی راہ ہموار کی، جس نے ثقافت اور زبان پر سلطنتوں کے اثر و رسوخ کا مظاہرہ کیا۔ کونیفارم رائٹنگ کے تخلیق کار سومیریوں نے بھی اپنے پیچھے پہلی لکھی ہوئی کہانیاں اور افسانوی شاعری چھوڑی۔ 18ویں صدی قبل مسیح کی گلگامش کی داستان ایک ایسا شاہکار ہے جو بہادری کی تلاش، عظیم سیلاب اور انسانی حالت کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس ابتدائی ادبی کام نے بعد کے ادب پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جب ہم مشرق کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں جا خاندان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے روایتی طور پر چین کا پہلا حکمران خاندان سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ تاریخی شواہد بہت کم ہیں، لیکن جا خاندان کا وجود چین کی ثقافتی اور تاریخی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ امریکا میں مشترکہ دور سے پہلے متعدد ترقی یافتہ ثقافتیں پھل پھول رہی تھیں۔ موجودہ میکسیکو میں واقع اولمیک تہذیب نے مایا اور ایزٹیک جیسی میسو امریکن ثقافتوں کی بنیاد رکھی۔ ان کا فن، یادگار پتھر کے سر اور پیچیدہ سماجی ڈھانچے کولمبیا سے پہلے کی دنیا کی دلچسپ جھلکیاں ہیں۔ 1600 قبل مسیح کے آس پاس ہٹیوں نے، جو ابتدائی انڈو یورپی زبان بولتے تھے، اناطولیہ، موجودہ ترکی میں ایک طاقتور سلطنت قائم کی۔ ہٹاٹ سلطنت اپنی فوجی طاقت اور بین الاقوامی سفارتکاری میں شراکت کے لیے جانا جاتا تھا، جیسا کہ ہٹاٹ لوویان ام معاہدے میں دیکھا گیا تھا، جو تاریخ کے قدیم ترین معروف معاہدوں میں سے ایک ہے۔ آخامنشی سلطنت، جسے عام طور پر فارسی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، 6 صدی قبل مسیح میں سائرس عظیم کی قیادت میں ابھری۔ یہ وسیع سلطنت مصر سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے حکمرانی، بنیادی ڈھانچے اور مذہبی رواداری کے فروغ میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کیں۔ کلاسیکی یونان، جسے اکثر مغربی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، نے فلسفے، جمہوریت اور سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم مفکرین کے ظہور کا مشاہدہ کیا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان لڑی جانے والی پیلوپونیشیائی جنگ اس دور کی سیاسی اور سماجی پیچیدگیوں کی مثال ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فتوحات نے ہیلینسٹک دنیا تشکیل دی، جو یونانی ثقافت اور اس کے زیر قبضہ علاقوں کے رسم و رواج کا امتزاج تھا۔ ان کی وراثت یونان سے مصر اور مشرق تک ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، جس نے یونانی آرٹ،
زبان اور فلسفے کے پھیلاؤ میں حصہ لیا۔ چین میں کن خاندان 221 قبل مسیح میں ابھرا، جس نے متحارب ریاستوں کے دور کے اختتام اور شاہی چین کے آغاز کی نشاندہی کی۔ پہلے شہنشاہ چن شی ہوانگ کے تحت چین کی عظیم دیوار کو منسلک کیا گیا تھا اور ایک معیاری تحریری نظام نافذ کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں 3 صدی قبل مسیح میں شہنشاہ اشوک کی قیادت میں موریہ سلطنت ایک اہم طاقت تھی جس نے برصغیر پاک و ہند کے زیادہ تر حصے کو متحد کیا۔ اشوک بدھ مت قبول کرنے اور عدم تشدد کو فروغ دینے کے لیے مشہور ہے، جو قیمتی تاریخی بصیرت فراہم کرنے والے احکامات کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ موریوں کے بعد گپتا سلطنت نے ہندوستانی آرٹ، سائنس اور ریاضی کے سنہری دور کو جنم دیا۔ 509 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن جمہوریہ حکمرانی میں ایک قابل ذکر تجربہ تھا، جس میں چیک اینڈ بیلنس کا ایک پیچیدہ نظام، ایک سینیٹ اور منتخب عہدیدار شامل تھے۔ روم کی توسیع، کارتیج کے خلاف اس کی تنگ جنگیں اور جولس سیزر جیسی شخصیات کے اثر و رسوخ نے جمہوریہ سے سلطنت میں منتقلی کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ اگسٹس کی حکمرانی کے تحت رومی سلطنت نے نسبتاً امن اور استحکام کے دور کا آغاز کیا، جسے پیکس رومانا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 27 قبل مسیح سے 180 عیسوی تک جاری رہا۔ اس دور میں کولوسیم اور عیسائیت کے عروج جیسے تعمیراتی عجائبات دیکھے گئے، جو بالآخر رومی دنیا کو تبدیل کر دیں گے۔ شاہراہ ریشم مشرق اور مغرب کو ملانے والے تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک، سامان، خیالات اور ثقافتوں کے تبادلے کی سہولت فراہم کرتا تھا۔ چینی ریشم، ہندوستانی مسالے اور یونانی فلسفہ اس قدیم شاہراہ کے ساتھ بہنے والی بہت سی اشیاء اور علم میں سے تھے۔ جیسے جیسے ہم قبل مسیح کے دور کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کئی بڑی سلطنتوں کے زوال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چین میں ہان خاندان، رومی سلطنت اور گپتا سلطنت کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں معاشی تناؤ، بیرونی حملے اور اندرونی تنازعات شامل ہیں۔ یہ عوامل بالآخر ان عظیم طاقتوں کے زوال کا باعث بنیں گے اور ایک عہد کے اختتام کی نشاندہی کریں گے۔ مسیح سے پہلے کی عالمی تاریخ ابتدائی تہذیبوں کی قابل ذکر کامیابیوں، جدوجہد اور باہمی ربط کا ثبوت ہے۔ سمیریا میں لکھنے کی پیدائش سے لے کر روم کے زوال اور شاہراہ ریشم کے وسیع نیٹ ورک تک، اس دور نے جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ ان قدیم تہذیبوں کی وراثت ہمارے معاشروں، سیاست اور ثقافتوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، جو انسانی جدت طرازی اور تخلیقی صلاحیتوں کی پائیدار طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس امیر تاریخ کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے سے ہم اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں قیمتی بصیرت حاصل کرتے ہیں جس میں ہم آج رہتے ہیں۔